حضرت داؤد علیہ السلام کے امت میں ایک نوجوان تھا، اور وہ نوجوان حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام سے اتنی محبت کرتا تھا، اتنا پیار کرتا تھا کہ روزانہ جب کبھی وہ اپنے تجارت کے لیے گھر سے نکلتا تو سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا، آپ کو سلام پیش کرتا اور آپ کے چہرے کا دیدار کرتا، اور آپ کے چہرے کا دیدار کرنے کے بعد پھر یہ اپنی تجارت کے معاملے میں آگے سفر کرتا۔ روز کا اس کا یہی معمول تھا۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق یہ نوجوان سیدنا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آیا، آ کر کے پہلے اس نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد محبت کے ساتھ اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کے چہرے کی زیارت کرنے لگا، آپ کے چہرے کا دیدار کرنے لگا۔ ابھی یہ نوجوان حضرت داؤد علیہ السلام کے چہرے کو تک رہا تھا کہ سیدنا داؤد کی بارگاہ میں سیدنا ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے حضرت داؤد کو سلام کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام سے بات چیت کرنے لگے۔ حضرت داؤد اور سیدنا ملک الموت کا دوستانہ تعلق تھا۔ کئی مرتبہ حضرت اسرائیل سیدنا داؤد کی ملاقات کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ اس دن بھی آ گئے۔ اب دو ایک فرشتے کی، روح قبض کرنے والے فرشتے کی اور ایک پیغمبر کی آپس میں ملاقات ہو رہی ہے، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ بات چیت کرتے کرتے ملک الموت کی نظر اس جوان پر پڑی۔ ملک الموت نے سیدنا داؤد علیہ السلام سے پوچھا، اے داؤد پیغمبر، ذرا یہ بھی تو بتائیے آپ اس جوان کو جانتے ہیں، آپ اس جوان کو پہچانتے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ہاں یہ میرا امتی ہے، اور یہ جوان مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ روزانہ میری بارگاہ میں آ کر کے سب سے پہلے مجھے سلام پیش کرتا ہے، پھر میرے چہرے کا دیدار کرتا ہے، اور پھر جب تک میں اجازت نہ دوں میری بارگاہ سے یہ آگے جاتا نہیں ہے اپنے تجارت کے معاملے میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے تعلق سے جب بتایا، اس نے سارا معاملہ، حضرت ملک الموت نے سارے معاملے کو سن لیا۔ اب سننے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام سے ملک الموت نے کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس کی زندگی کے صرف 6 دن باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنے دن؟ 6 دن باقی ہے، اور 6 دن کے بعد اس کا انتقال ہو جانا ہے۔ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس کی روح قبض کر لینی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد نے یہ بات سنی تو آپ کو بھی غم ہوا، آپ کو بھی تکلیف ہوئی، آپ بھی اس جوان سے محبت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ خبر سنی، غمگین ہوئے۔ 6 دن گزرے، 7واں دن آیا۔ مسلسل 6 روز وہ جوان حضرت داؤد کی بارگاہ میں آتا رہا، سلام پیش کرتا رہا، دیدار کرتا رہا، اجازت لے کر آگے بڑھتا رہا۔ اب 6واں دن جب گزر گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے قلب میں بھی ایک ملال تھا، ایک غم تھا کہ یہ جو روزانہ میرے چہرے کا دیدار کرنے آتا تھا، مجھے سلام کرتا تھا، مجھ سے اجازتیں لیتا تھا، مجھ سے برکتیں حاصل کرتا تھا، اب تو آج اس کا انتقال ہو گیا ہوگا، آج 7واں روز ہے، اب وہ نہیں آنے والا۔ لیکن جب 7ویں دن کا سورج چڑھا، وہ جوان آیا، وہ جوان آیا، دیدار کیا، سلام کیا، برکتیں حاصل کی اور اجازت لے کر گیا۔ پھر 8واں دن آیا، اس دن بھی آیا۔ 9واں روز جب لگ گیا، اس دن بھی آیا۔ دن گزرتے رہے، مہینے بنتے گئے، تقریباً 6 مہینے تک مسلسل وہ نوجوان آتا رہا، اور 6 مہینے کے بعد سیدنا ملک الموت علیہ السلام پھر ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، کیوں میاں، آپ تو کہہ رہے تھے کہ اس کی زندگی 6 دن کی باقی ہے، 6ٹھے دن مجھے روح قبض کر لینی ہے، لیکن مسلسل 6 مہینے سے ایک دن کا ناغہ نہیں ہوا، وہ روزانہ میری بارگاہ میں آتا رہا۔ ملک الموت مسکرائے،
اے زکات ادا کرنے والوں سنو کیا فضیلت زکات کی. جو لوگ ایمانداری کے ساتھ اپنے مال کی زکات ادا کرتے ہیں ان کو مبارک ہو، اور جو ایمانداری سے زکات نہیں دیتے وہ ہوش کے ناخون لے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور پچھلی جتنی زکات باقی ہو اس کو ملا کر ساری زکات ادا کرنے کا معاملہ کریں. عرض کر رہا تھا ملک الموت سے سیدنا داؤد علیہ السلام نے جب سوال کیا، آپ نے تو کہا تھا 6 دن کی زندگی ہے لیکن 6 مہینے سے آ رہا ہے. جب یہ کہا تو حضرت ملک الموت کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور مسکرا کر کہا کہ دراصل جب وہ آپ سے ملاقات کر کے اجازت لے کر جب آپ کی بارگاہ سے وہ چلا تو اس کے پاس زکوٰۃ کا کچھ مال موجود تھا، اس کے پاس زکوٰۃ کی کچھ رقم موجود تھی، اور اس نے دیکھا کہ ایک محتاج بندہ ہے، ایک مجبور ہے، لاچار ہے اور وہ تکلیف میں گرا ہوا ہے. اس نے اپنی زکوٰۃ کے اس مال کو اس مجبور و محتاج کو دے دیا. جب اس محتاج کو دیا تو اس کی زبان سے نکلا اللہ تیری زندگی میں برکت عطا فرمائے. اللہ نے مجھے حکم دیا اے اسرائیل، اگرچہ اس کی تقدیر میں 6 دن کی زندگی تھی مگر میرے اس مفلس بندے نے جب اس کو دعا دی، زکوٰۃ کا مال ملنے پر جب اس کو دعا دی تو میں نے 6 کے بدلے 60 سال کی زندگی اس کو عطا فرما دی. 6 دن کی زندگی تھی، میں نے 60 سال کی زندگی عطا فرما دی اور مزید 10 سال اور عطا فرمائے. اس سے پہلے بھی ہم نے بیان میں کہا تھا اللہ کو سخی کی موت اور بخیل کی زندگی پسند نہیں ہے. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آسمانوں پر ان کا نام بخیل لکھا جاتا ہے. آسمانوں میں ان کا نام کیا لکھا جاتا ہے؟ بخیل. اور جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ہر آسمان پر الگ الگ لقب سے، الگ الگ القاب سے ان کا نام تحریر ہوتا ہے، اور اللہ کے عرش پر انہیں اللہ کا حبیب لکھا جاتا ہے، یعنی اللہ کا دوست لکھا جاتا ہے.